نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا صلی اللہ علی النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ بعد از حمد و صلات، معزز محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں چند گزارشات میں نے پہلے بھی عرض کی ہیں، اور کوشش یہ تھی کہ ہم وہ بنیادی مسائل جن کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے اور علم دین کا حاصل کرنا بقدر حاجت و ضرورت ہر مسلمان پر فرض ہے، تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں، اور خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ہم مزید اس پر تھوڑا تھوڑا کلام کرتے رہیں، اور اپنے بزرگوں تک، اپنے بہن بھائیوں تک، اپنے عزیز بچوں تک یہ پیغام حق اور پیغام دین اسلام اور پیغام محبت پہنچتا رہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب دعا کرتے ہیں تو بازبان خدا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں سکھایا کہ اس کی بارگاہ سے سیدھی راہ پر چلنے کی دعا یہ کرتے رہا کریں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھی راہ چلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کی جن پر غضب ہوا، اور نہ بیکے ہوئوں کی راہ۔ اب دین اسلام میں سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ عقیدہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کلمہ اسلام ہے۔ تو کلمہ اسلام پڑھ کر ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اعمال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کلمہ اسلام کیا ہے جس پر ہم نے پہلے کلام کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ اسلام ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے گواہی دینا، شہادت دینا۔ یہ کلمہ شہادت بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں توحید اور رسالت اس کی گواہی ہوا کرتی ہے۔ توحید و رسالت یہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ درست ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ جب درست ہو جائے تو اس کے بعد پھر اعمال کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر وہ افعال و اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بازیاب ہوتے۔ اب جو گواہی ہے وہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب یہ اشہد جو ہے، اشہد یہ صیغہ ہے واحد متکلم کا، اور اس میں مرد و عورت دونوں جو ہیں ان کے لیے ایک ہی یہ صیغہ ہوتا ہے۔ اگر مرد کہے گا تو یہ معنی ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور اشہد اگر عورت پڑھے گی تو معنی یہ ہوگا کہ میں گواہی دیتی ہوں۔ تو کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت
صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور کسی کے لیے عبادت نہیں، کسی کی پوجا نہیں، کسی کی پرستش نہیں، کسی کو سجدہ نہیں۔ سجدہ ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ اور پھر کیا؟ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی حصہ دار نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، نہ افعال میں، نہ اسماء میں، اور نہ ذات میں، نہ صفات میں، کوئی، یعنی جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ اس کا ذاتی ہے۔ اور اگر کسی اور کے پاس کچھ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس دیکھنے کی طاقت ہے، بصارت آپ کے پاس ہے، بصیر آپ بھی ہیں، دیکھنے والے ہیں آپ، لیکن آپ اللہ کی عطا سے ہیں، آنکھوں کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج نہیں، وہ جو کچھ بھی رکھتا ہے اپنی صفات اس کی اپنی ذاتی ہیں، اور بندے کے اندر کوئی اگر صفت پائی جاتی ہے، جیسے پکڑنے کی صفت ہے، دیکھنے کی صفت ہے، بولنے کی صفت ہے، اور جتنی بھی صفات ہیں اگر کسی انسان کے اندر ہیں، تو یہ تمام صفات جو ہیں یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، بندے کی اپنی نہیں ہیں، یہ عطا کردہ ہیں۔ تو لہٰذا صفات میں اور ذات میں، افعال میں، اسماء میں، جس شے میں بھی دیکھیں گے تو پروردگار عالم جل مجدہ الکریم لا شریک ہے، اس جیسا، اس کی مثل، اس کا پارٹنر، اس کا حصہ دار کوئی نہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں، اور اگر ہماری کوئی اسلامی بہن ہے تو اس کا معنی ہوگا میں گواہی دیتی ہوں، محمدن عبدہ و رسولہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ، اس کے خاص بندے، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، این سراپاں، انتظار او منتظر، عبد اور ہے، عبدہ اور ہے۔ اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ جملہ جو شب اسرا بھی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو بعبدہ کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اس کے معانی و معارف جب کبھی اس پر بات کریں گے تو یہ باغ کون سی ہے، اور یعنی یہ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہوں گی، لیکن ابھی ہم اس طرف نہیں جا رہے، یعنی علمی جو نکات ہیں یا وہ جو علمی بحث ہے وہ نہیں کر رہے، عوام الناس کے لیے بس سادہ سادہ لفظوں میں اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول۔ تو گواہی ہم دیتے ہیں جب، تو گواہ کے لیے آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ اس نے حقیقت کو دیکھا ہو، پھر وہ گواہی دے۔ اب کسی اور نے دیکھا نہیں، لیکن وہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، معبود ہے، سب وہ ساری گواہی دے رہا ہے۔ تو کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی، الوہیت کی گواہی ارشاد فرمائی، اور گواہی بھی ایسی کہ شب اسرا دیکھ کر گواہی دی، پہلے بھی گواہی دی اور شب اسرا میں دیکھ کر پھر گواہی دی،
ملاقات کے بعد پھر گواہی دی، اور ایسی گواہی دی کہ ہم اگر کوئی واقعہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد گواہی دیں تو ممکن ہے کہ وہ خلاف واقعہ ہو جائے، لیکن جو گواہی میرے آقا مولا جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ تنہا ہے، وہ ایک ہے، اور اس کی مثل و مثال کوئی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اپنا عقیدہ جو ہے وہ درست فرما لیجئے۔ جب آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا تو آپ کا عمل جو ہے اس کی بنیاد بن جائے گی کہ آپ عمل کے قابل ہو گئے۔ اب بنیاد بن گئی تو عقیدہ درست ہوا، تو پھر عقیدے کی درستگی کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا عمل، ہم سب کا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت پائے گا۔ جب عقیدہ درست ہوگا، اس وثوق اور امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ ساتھ امید کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگرچہ ہم ناتواں کمزور بندے ہیں اور ہمارا عمل جو ہے یہ اس کی شان کے لائق نہیں، لیکن اس کی شان کے لائق ہماری حمد و ثنا تو نہیں، لیکن ہم جس محبوب کے امتی ہیں اور جس آقا کے غلام ہیں، ان کا عمل تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، بڑا محبوب ہے۔ تو یا اللہ انہی کے وسیلہ سے اور انہی کی وساطت و طفیل سے ہمارا عمل بھی تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو تیری شان کریمی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارا عمل اگرچہ تیری شان، ہمارا عمل ناقص ہے، کمزور ہے اور تیری شان کے لائق نہیں، اس کے باوجود بھی تیری بارگاہ سے ہماری امید وابستہ ہے کہ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے عمل کو قبول فرمائے گا۔ عقیدہ درست فرما لیجئے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ جب عقیدہ آپ کا درست ہو جائے گا، عمل کی بنیاد بن جائے گی، اور عقیدہ درست ہوگا، کیونکہ عقیدے کا درست ہونا اعمال کی بنیاد بھی ہے اور قبولیت کے لیے شرط بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تو توحید و رسالت پر صحیح عقیدہ، ہمیشہ صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ذرہ برابر بھی کمی کوتاہی نہ ہو، اور پھر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ امید رکھتے ہیں کہ عقیدے کا دوسرا نام ایمان ہے، اور اگر ہمارا ایمان درست ہے، عقیدہ درست ہے، تو جنت میں جانے کے لیے اللہ کے فضل کی ضرورت ہے، اور اللہ کا فضل جو ہے وہ ایمان والوں پر ہوگا، اور ایمان ہی جو ہے یہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے۔ اعمال اچھے اللہ کے فضل کا ذریعہ ہیں، اور عقیدہ درست ہونا یہ جنت میں جانے کے لیے شرط ہے۔ عمل ویسے کسی کا کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں تو پھر وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جنت میں ایمان والا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، اور عقیدہ درست کیجئے تاکہ ایمان درست ہو، اور جب عقیدہ درست ہوگا تو پھر عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے کو پائے گا، پھر اللہ کا فضل ملے گا۔ جب اللہ کا فضل ملے گا، اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جب آپ کی شفاعت نصیب ہوگی تو میرا اور آپ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی بہن جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو، اور جو بعد میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کی نیک تمنائیں، جائز دعائیں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم جو ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے والدین پر رحم اور کرم فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما، بخشش فرما۔ تمام اہل ایمان جو دنیا سے جا چکے ہیں، مرد عورتیں، سب کی بخشش فرما، اور جو زندہ ہیں ان کو خیر، امن، عافیت و سلامتی عطا فرما۔ ساری دنیا کو کرونا اور دیگر وبائی امراض سے چھٹکارا اور نجات عطا فرما، اور ہر ایک کی نیک تمنا اور جائز دعا قبول فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔
وأفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آئندہ پروگرام تک آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔